هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، علم الکلام کے درس میں ہم ابھی تک کائنات کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہیں. اللہ کے وجود کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے ہم نے پچھلی بار کچھ خوبصورتیوں کا کائنات کے ذکر کیا تھا. آج اس بارے میں آخری والی خوبصورتی کے بارے میں بات کریں گے، اور اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہوگا، تبھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. تو یہ سمجھنے کے لیے آپ سے ایک سوال ہے، اور اسی سوال سے اگر آپ صحیح جواب دے پائے تو آگے چلیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہمارے سورج کا درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کچھ کم یا کچھ زیادہ، نمبر ایک اتنا ٹیمپریچر کہاں سے آتا ہے؟ اور نمبر دو، اس درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ، اس ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ روشنی بھی بہت زبردست آتی ہے. اتنی زبردست آتی ہے کہ کروڑوں میل کے فاصلے پر ہم ڈائریکٹلی سورج کو چمکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھیں گے تو جو ہماری آنکھ کا ریٹنا ہوتا ہے وہ ناکارہ ہو جائے گا، اندھا ہونے کا خطرہ ہے. اتنی سخت ہوتی ہے اس کی شدت روشنی کی. اور گرمی کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ اتنی دور کی ہونے کے باوجود بھی موسم گرما میں بادلوں کے باوجود گرمی اس کی پہنچتی ہے زمین کی سطح تک. تو اتنا سارا درجہ حرارت کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اس سوال کا جواب جی بہت اچھے، بہت اچھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہائیڈروجن تبدیل ہوتا ہے ہیلیم میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں لیکن کیسے ہائیڈروجن تبدیل ہو جائے گا ہیلیم میں، تو لائٹ اور ہیٹ کیسے آئے گی؟ کمبائن ہو جاتے ہیں؟ نہیں، آپ نے غلطی کی. کچھ اندازہ ہے؟ فیوجن. کون سا فیوجن؟ نیوکلیئر فیوجن. اچھا، ایٹمک فیوجن زبردست ہے یا نیوکلیئر فیوجن ہائیڈروجن کا زبردست ہے؟ ایک ہوتا ہے ایٹم بام، دوسرا ہوتا ہے ہائیڈروجن بام. زیادہ زبردست ایٹم بام ہے یا ہائیڈروجن بام؟ بہت اچھے، بہت اچھے، ویری گڈ. تو بنیاد بن گئی ہماری بات کرنے کی. تو جو بھی ستارے ہوتے ہیں
ستارے جو بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے، اور وہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیئر فیوژن ہوتا رہتا ہے۔ یہ نیوکلیئر فیوژن کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بار کیسے ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن دوسری بار تیسری بار یعنی پھر جاری رہنا یہ فیوژن، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک ہائیڈروجن کا ایک مالیکیول اس کا ایک طرح سے کہیے کہ دو حصوں میں بڑھتا ہے، یہ دو حصوں میں بڑھ کے ایک ایچ اور ایک ایچ بن جاتا ہے، H2 اور H میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ والا ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن مالیکیول، اور یہ والے ہیلیم کے ایٹم دو ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا اور معلوم بھی ہوگا، مومن ایسا نہ کیا کریں، آپ خود ادھر کو متوجہ رہیں، آپس میں ممنوع ہے بات چیت کرنا، اشارے کرنا۔ تو جب آپ کو یاد ہے کہ جب ایٹم بم آج سے بہت سال پہلے ہیروشیما پر یا ناگاساکی پر ڈالا گیا تو کتنی تباہی ہو گئی، کتنی عمارتیں کھڑے ہی جل گئیں، کتنے لوگ مر گئے، اور پھر جتنے حصے پر ڈائریکٹ اثر ایٹم بم کا تھا اس سے کتنے کلومیٹر دور تک اس کا انڈائریکٹ اثر پڑ گیا۔ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس فیوژن میں، یا ہم کہیں گے بائنری فیشن میں، ٹوٹ جانے میں، دو حصوں میں ٹوٹ جانے میں، کہ ایک مالیکیول کے یا ایک ایٹم کے دو حصوں میں ٹوٹ جانے سے بے انتہا قوت پیدا ہوتی ہے، بے انتہا انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس بے انتہا انرجی میں دو چیزیں خاص ہوتی ہیں، باقی عمومی بھی ہوتی ہیں، اور وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ وہ خاص چیزیں ہیں کہ ایک گرمی زبردست پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ لائٹ، روشنی کا دھماکہ ہو جاتا ہے، اور یہ روشنی دور دور تک چلی جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ گرمی بھی جہاں تک یہ چلی جائے تو چلی جاتی ہے۔ ہم نے کہا برائٹسٹ سٹار کون سا ہے ہماری اس گیلیکسی کا، ہمارے ملکی وے کا؟ کیا تھا اس کا نام؟ سائریس، اور اس کا درجہ حرارت کتنا تھا؟ 40,000 تھا نا، 40,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ذرا دیکھیں اچھی طرح کتنے سینٹی گریڈ تھا سائریس کا درجہ حرارت، اور 40,000 کی وجہ سے سورج کا رنگ پیلا ہوتا ہے، لیکن سائریس کا رنگ کیا بن جاتا ہے؟ بلوئش وائٹ۔ جو جتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے وہ اتنا زیادہ سفیدی کی طرف چلا جاتا ہے، اور سفیدی کے بیچ سے گزر کر اگر اور زیادہ گرم ہو جائے تو سیاہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب جہاں یہ 40,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو وہاں یہی پروسیس ہے، لیکن بے انتہا لیول پر، بہت وسیع لیول پر۔ اب جب اتنی ساری گرمی پیدا ہو گئی، تو ایسی گرمی میں جتنے سارے وہاں پاس میں ہائیڈروجن کے مالیکیول ہوں گے وہ خود بخود ان کا فیوژن نہیں ہو جائے گا، نیوکلیئر فیوژن ہو جائے گا نا۔ تو گیا ایک بار شروع ہوا، پھر یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، پھر یہ پروسیس گویا ایک طرح سے شروعات ہو رہی ہے پہلے نیوکلیئر فیوژن سے۔ پہلا جو نیوکلیئر فیوژن ہوا ہوگا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ کیسے ہوا یہ تلاش کرنا ہوگا، یہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ کاسمولوجی میں یہ تلاش کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے، تو ہمیں ادھر جانا بھی نہیں، کیونکہ جو چیز ہمیں بتانی ہم وہیں پر محدود رہیں گے۔ اب کتنا ہائیڈروجن ہوگا، اس کے ذخیرے کتنے ہوں گے، کہ کتنے نوری سال پہلے
सूरज पैदा हुआ है और ये जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, और ये प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और करोड़ों साल तक ऐसे ही जलता रहेगा। कितना हाइड्रोजन होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सूरज में जो मेन चीज़ है, जो ख़ास चीज़ है, इस लिहाज से सूरज असल में एक गैस का गोला है, एक गैस का गोला है, और इस गैस में जो प्रेडोमिनेंटली मौजूद है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। और इब्तिदा से ही, जब अगर बिग बैंग वाली थ्योरी सही हो, कुछ लोग उसे अब चैलेंज कर रहे हैं, अगर वो सही मानी जाए, जब पहली बार धमाका हुआ, वो बड़ा सा धमाका, उसी धमाके में सूरज का जो उसका वजूद है, तभी से वो शुरू हो गया जलना, क्योंकि सब कुछ धमाका हो के सब कुछ जल जाता है। चलते चलते हमारा सूरज भी जल रहा है, और लिहाजा हमें ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं है कि पहला धमाका, पहला न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे वजूद में आया। ये समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है अब। और आगे आप देखेंगे कि जैसे हम जन्म लेते हैं, कुछ देर ज़िंदा रहते हैं और आखिर पर मर जाते हैं, और हम कुरान में लिखा हुआ देखते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ को, हर ज़ी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो यहाँ हम कुछ और देख रहे हैं, और वो ये है कि ज़ी हयात को ही मौत का मज़ा नहीं चखना है ना, बल्कि जो कुछ मौजूद है, उसकी मिसाल अब सूरज की है, उनको भी ज़िंदा भी होना है, मरना भी होना है, जन्म लेना है। एक होता है ज़िंदा होना है, दूसरा होता है जन्म लेना है और मरना भी है एक वक्त। इसको हम कहेंगे बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार्स। बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार्स, यानी जो सितारे हैं वो भी जन्म लेते हैं। दे आर बॉर्न, दे आर बॉर्न, एंड देन आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम दे हैव टू डाई, दे हैव टू डाई, यानी फना होना है उनको। और जब फना होंगे तो जैसे हम मरने से पहले कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये तारे जो हैं, ये जो सितारे हैं, ये भी जब मरते हैं तो मरते समय ये बहुतों को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस में दो चीज़ें, दो लफ्ज़, दो इस्तिलाहें बहुत आम हैं, और वो है नंबर एक सुपरनोवा। सुपरनोवा ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म है। और दूसरी टर्म है सुपरनोवा के बाद, सुपरनोवा डेथ है। सुपरनोवा का मतलब है डेथ, द स्टार इज डेड। कोई भी स्टार किसकी मिसाल दे ले, अगलब है कि हमारा सूरज भी कभी डाई आउट हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी डेड, लेकिन मरते मरते इट विल गिव बर्थ थ्रू सुपरनोवा टू मेनी अदर स्टार्स। ये कैसे होता है, अभी प्रोसेस सब समझ ले। और इसी में यहाँ से शुरू होके, मरने से शुरू होके, नए तारों को जन्म देते हुए, काश हमारी में किस्मत में होता वो नज़ारा देखना, जब कोई तारा मर जाए। और मरता क्या मतलब है, मरता है बिखर जाता है, उसकी एनर्जी ख़त्म होती है और एक धमाके के साथ फट जाता है और बिखर जाता है। लेकिन बिखरने के साथ साथ जो उसके, जैसे आप देखें ना, यहाँ कभी एक्सप्लोजन हो जाता है, ग्रेनेड फटता है तो उसके ज़रे किधर किधर फेंके जाते हैं, इसी तरह तारों के भी ज़रे फेंके जाते हैं इधर उधर, चारों तरफ। चारों क्यों, 6 के 6 तरफ, हर तरफ फेंके जाते हैं, और एक छोटी सी गैलेक्सी वजूद में आती है। आप समझ रहे हैं? तो इसमें जो रंगारंगी पैदा हो जाती है, वो रंगारंगी देखने की चीज़ है, इसका कोई सानी नहीं है। इस खूबसूरती का एक तारे के मरने और उसके साथ नए तारों को जन्म देने के अंदर जो रंगों का एक धमाका, हमें तो चीज़ों को नहीं देखना है, हमें इल्म कलाम से गर्ज है,
ہمیں تو ان رنگوں کے منظر کو دیکھنا ہے، اور وہ رنگوں کا منظر جو ہے وہ دیکھنے کا قابل ہے. ایسا منظر رنگوں کا اور کوئی نہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کہیں نہیں ہے. لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں، اور عام طور پر یہ وہی دیکھ سکتے ہیں جو ایسٹرونومرس ہوں گے یا کاسمولوجسٹس ہوں گے، اس کے طالب علم کم سے کم ہوں گے، اور ان کے پاس ایسی طاقتور ٹیلیسکوپس ہوں گی جن کے ذریعے سے وہ فلک کا نظارہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. بدقسمتی سے میرے پاس نہیں تو آپ کے پاس کہاں ہوگی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ سپر نووا کے سٹیج پر کیسے آتا ہے؟ دیکھیے، ہائیڈروجن کس میں تبدیل ہو گیا؟ ہیلیم میں. ہیلیم میں تبدیل ہو گیا. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب ذخائر ہائیڈروجن کے ختم ہونے پر ہوتے ہیں تو یہ ہیلیم جو ہے یہ اس کی جگہ لیتا ہے، اور اس کی جگہ لے کے یہ ایلیمنٹس میں تبدیل لاتا ہے. یہ ایک گیس ہے، ہائیڈروجن کا ایک ایٹم ہے. یہ ایٹمز بہت سارے مل کے، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کاربن تیار ہوگا؟ کر سکتے ہیں اندازہ؟ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کاربن؟ کیا آپ کر سکتے ہیں اندازہ اس میں سے آکسیجن بھی پیدا ہوگا؟ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں آئرن بھی پیدا ہوگا؟ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں ریت کے ذرے پیدا ہوں گے، سلیکون جسے ہم کہتے ہیں؟ سلیکون، ریت جن چیزوں سے بنی ہوتی ہے اس کو سلیکون کہتے ہیں. تو سلیکون، آئرن، آکسیجن، کاربن، اس جیسی چیزیں پیدا ہوتی ہو سکتی ہیں، حالانکہ اس کی جنس کے ہیں ہی نہیں. ہائیڈروجن ہیلیم کا جنس ایک ہی ہے، جنس ایک ہی ہے، اس میں الگ ہے، نوا الگ الگ ہے. اس میں سے یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس میں سے یہ چیزیں پہلے یہ پھر یہ پھر یہ اور پھر یہ طرح طرح کے ایلیمنٹس پیدا ہوتے رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آخر پر جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ اور یہ بہت بھاری ہیں، اور بہت بھاری ہونے کی وجہ سے یہ کور کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی جو سینٹر ہے، کسی ستارے کا جو سینٹر ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کی طرف چلے جا کر ڈینسٹی پیدا ہو جاتی، یعنی بھاری ہو جاتا ہے وہ ستارہ. جو بھاری ہو جاتا ہے، جو آؤٹر کرسٹ رہتا ہے، دیکھیے یہ ستارہ ہے، یہ چیزیں پیدا ہو کے بیچ میں نیوکلیس کو بہت بھاری بناتے ہیں. لیکن جب اس کو بھاری بناتے ہیں، ادھر والا جو ہے یہ حصہ یہ ہلکے سے ہلکا بنتا جاتا ہے. ہلکے سے ہلکا بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں فیوجن آپس میں بالکل بند ہو کے آپس میں جڑ کے رہنے کا مادہ کمزور پڑتا جاتا ہے، اور ادھر سے گرمی بڑھتی ہی جا رہی ہے، گرمی بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو آخر پر کیا ہوتا ہے کہ اب آؤٹر کرسٹ جو ہے، یہ والی کرسٹ پھٹ جاتی ہے. جب یہ کرسٹ پھٹ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سپر نووا. سپر نووا بہت کمال کی چیز ہے، اور سپر نووا کے وقت ہم کہیں گے یہ تارہ اب مر گیا، یہ ختم ہو گیا، اب اس کا وجود باقی نہیں. لیکن اس کا وجود ختم ہوتے ہوتے یہ اپنی جگہ جو ایکسپلوژن ہوتا ہے سپر نووا کا، تو ایک گیسیس چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہر طرف، اس کو ہم نیبیولا کہتے ہیں. نیبیولا جس کا ذکر مولا امیر المومنین نے بھی کیا ہے کہ اس میں نہج البلاغہ میں زمین کی ابتدا خلقت کیسے ہوئی، مولا امیر المومنین نے اس کا ذکر کیا ہے خطبہ نمبر 1 میں. نیبیولا کا انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے دخان ہم کہتے ہیں دھوئیں کو، لیکن دھوئیں کے مختلف مظاہر ہو سکتے ہیں، اور نیبیولا دھوئیں کا ہی ایک مظہر ہوتا ہے، کلاؤڈ، بہت ڈینس کلاؤڈ. اور اس ڈینس کلاؤڈ میں یہ ذرے ہوتے ہیں، اور ان کی چمکیلی چیزیں، چمکیلے رنگ بہت ہلکے دکھتے ہیں پہلے سمجھ رہے ہیں نا. اور اس کلاؤڈ کے اندر اس گیسیس کلاؤڈ جو نکلتا ہے نا، وہ گیسیس کلاؤڈ بھی سالیڈیفائی ہوتا رہتا ہے. جب حرارت کم ہوتی جاتی ہے وہ سالیڈیفائی ہوتے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اجرام فلکی بنتے ہیں ہر طرف، اور ایک چھوٹی سی کہکشان وجود میں آتی ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نیبیولا جو ہے یہ اس ایکسپلوژن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس ایکسپلوژن سے زیادہ یہ والا خوبصورت ہے.
हर तरह के रंग का मतलब क्या है? हर तरह के रंग का मतलब है 20 करोड़ों जो सेलेस्टियल बॉडीज़ में से पैदा होती हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में आती हैं। कुछ बहुत गर्म होती हैं, कुछ कम गर्म होती हैं, कुछ कम। आप समझ ना, गर्मी में तफावत, जब गर्मी में तफावत उनके अंदर आती है तो आपने देखा है पहले ही कि मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ टेम्परेचर पर रंग मुख्तलिफ हमको दिखता है। तो रंगों का एक समंदर होता है, एक ही रंग का नहीं, हर तरह के रंगों का समंदर और चार तरफ। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने बोला। मुझे उम्मीद है आपने ये प्रोसेस समझ लिया होगा। ये न्यूक्लियर फिशन, हर सितारे में प्रोसेस एक ही है, हर सितारे में प्रोसेस एक ही है, और फिर ये भी प्रोसेस एक ही है। और ये चीज़ है, ये सुपरनोवा मौजूद सितारे का डेथ है, और नेबुला जो है, नेबुला है बर्थ ऑफ न्यू स्टार्स। बर्थ ऑफ न्यू स्टार्स, लेकिन वो किस शक्ल में होंगे? अगर जो हर तरफ फैलते हैं लेकिन आखिर पर उनका एक रिंग बन जाता है, और रिंग जो बन जाता है आखिर पे, जैसे ये रिंग है, तो कहीं यहीं से भी चार तरफ दूर दूर तक जहाँ तक पहुँच सके ये इसके सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि इस कहकशान के अंदर बीच में जो सेंट्रल सबसे ताकतवर तारा हो तो उसका भी देहांत हो जाता है, और जब उसका देहांत हो जाता है उसकी जगह वैक्यूम बन जाता है, और उसी वैक्यूम को हम ब्लैक होल कहते हैं। ये वाला जो है ब्लैक, ये बहुत ब्लैक होता है, इसको हम ब्लैक होल कहते हैं। और इस ब्लैक होल में खासियत क्या होती है कि इसमें ज़बरदस्त क़ुव्वत होती है। जो भी इसके करीब जाए, जो भी इन डॉट्स में से कोई भी सितारा सयारा जो भी इसके साइड में चला जाए वो उसको निगल लेता है और पता नहीं वो कहाँ जाता है। इस बारे में बहुत कोशिश हो रही है, थ्योरीज बन रही हैं। इसका इस सवाल का जवाब बन रहा है कि जब ये सब कुछ इसके अंदर और दिखता कुछ नहीं, ये बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है, लेकिन इसका रिंग जो होता है, ये वाला रिंग ज़बरदस्त रोशनी इसमें से निकलती रहती है, और एक तरह से वार्निंग होती है, इधर नहीं फटकना, इस तरफ नहीं आना, वरना मैं निकल जाऊंगा। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों को निगल लेता है कि इसमें बहुत क़ुव्वत कशिश होती है। ग्रेविटेशनल पुल इसमें ज़बरदस्त होता है, बहुत ग्रेविटेशनल पुल जो इसमें होता है, कशिश सक़ल बहुत ज़बरदस्त होती है इसमें। आप समझ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कशिश सक़ल, और कशिश सक़ल की इसकी वजह से इस पर भी हमें नहीं जाना है, लेकिन मगर ये महज एक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये अभी तक बहुत बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट के दरमियान मुअम्मा बना हुआ है। ब्लैक होल है तो क्या है? ये ब्लैक होल अगर है तो क्या है? इसकी पहली जो पेशिनगोई की थी वो आइंस्टाइन ने की थी। उसने कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो असल में कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं था, लेकिन अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बुनियाद पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद उसने ये पेशनगोई की भी की थी कि ब्लैक होल्स होंगे हमारी कायनात में, और वो ब्लैक होल्स में खासियतें यूं होंगी। डिटेल्स में नहीं बताई थी, नटशल में बात बताई थी, लेकिन उसके मरने के बाद ब्लैक होल डिस्कवर हो गया। और जब ब्लैक होल डिस्कवर हो गया तो बहुत सारी हमारी कुरानी पेशनगोइयाँ भी पूरी हो गई। ऐसी निशानियाँ हमारे यहाँ कुरान के अंदर मौजूद हैं जिनसे ब्लैक होल जो है वो वंडर्स में से द किंग ऑफ द वंडर्स है, अजाइबात का बादशाह है, क्योंकि ऐसा अजूबा कोई और दुनिया में नहीं। और ये अजूबा ऐसा है जिसका राज, जिसका रहस्य अभी तक लोगों को पता नहीं, अभी तक साइंसदानों को पता नहीं। काम हो रहा है लेकिन अभी तक पता नहीं। थ्योरीज बन रही हैं, एक कहता है इस तरह होगा, दूसरा कहता है यूँ होगा, तीसरा कहता है इस वजह से होगा, चौथा कहता है अंजाम यूँ होगा। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो कुछ यहाँ से अंदर चला जाता है वो किसी दूसरी कायनात में चला जाता है। ये मालूम नहीं है इस ब्लैक होल के परली तरफ, ये भी डिस्क के अंदर होता है ना, डिस्क जैसी, इसके दूसरी तरफ क्या है
کیونکہ ادھر کوئی جا نہیں سکتا. جب جا نہیں سکتا تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف یہ کہاں یہ کھینچتا ہے سب چیزوں کو, کھا لیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جاتی کہاں یہ سب چیزیں, اور بڑی بڑی دیو ہیکل چیزیں اس نے آج تک کھا لی ہیں. ایک بلیک ہول نہیں, جتنی کہکشانیں ہیں ان میں ایک بلیک ہول ہے. اور یقیناً نہیں بلکہ شاید یہ ہمارا سورج جو ہے ہماری کہکشان کا, ملکی وے کا بھی یہی بلیک ہول بن جائے. یہ ایک اندازہ ہے, خدا بہتر جانتا ہے, لیکن یہ کہ ہمیشہ یہ سینٹر پر پیدا ہوتا ہے. اور ہمارا جو سولر سسٹم ہے, ہماری ملکی وے جو ہے, اس کا سینٹر سورج ہے. اگرچہ یہ سب سے بڑا تارہ نہیں ہے, لیکن سینٹر تو یہی ہے. اس کا درجہ حرارت بھی بہت زیادہ نہیں ہے, ایکسٹریم پہ نہیں ہے. اس کا حجم بھی بہت زیادہ نہیں ہے, یہ درمیانی وزن کا بھی ہے, درمیانی حجم کا بھی ہے. اس کا ڈائی میٹر بھی بہت زیادہ نہیں, اور اس کا ٹمپریچر بھی اتنا, برائٹنس بھی اتنی زیادہ نہیں. روشنی ہم کہیں گے بہت زیادہ ہے, نہیں, سائریس کی تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود سینٹر پر یہی ہے. جیسے جو سینٹر پر ہوتا ہے کسی, اس میں پہلے خطرہ ہوتا ہے سپر نووا بننے کا, اور نیبیولا پھر اس میں سے بکھرنے کا, اور ایک نئی کہکشاں وجود میں آنے کا. تو گویا یہ کہکشان جو موجود ہے, اس کہکشان کے اندر ایک اور کہکشان بن سکتی ہے, کیونکہ ہزاروں لاکھوں کہکشانیں ہیں موجود فضا کے اندر, اور حدیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں کوئی نہیں جانتا, ابھی تک بھی کوئی نہیں جانتا. لاکھوں بلکہ کروڑوں نوری سال. نوری سال سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے نوری سال؟ لائٹ ایئر نا, مطلب اس کا کیا سمجھتے ہیں کیا؟ ہاں نہیں, مطلب لائٹ ایئر کو اگر آپ ایکسپلین کریں گے تو اچھا رہے گا. لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ خیر یہ وسعت میں آئے گا, کوئی بات نہیں. جب وسعت کو ہم کریں گے ڈسکس, اس وقت اس پر بحث تھوڑی سی کریں گے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے, یہ اتنے سارے راز, اتنا سارا پروسیس, اور ایک میں بہت ہی زبردست مناظر کا ایک سلسلہ. یہ نہیں کہ ایک منظر, یہ ایک منظر ہے اور یہ ایک منظر ہے, نہیں, یہ مناظر کا ایک سلسلہ ہے, اور یہ مناظر کا اس سے زیادہ خوبصورت دوسرا سلسلہ ہے. اور سینز اپون سینز, اور بہترین سینز, جیسے سینز ہم نے انسانی آنکھ نے دیکھے نہیں ہوں گے بغیر جو ان ٹیلیسکوپ اس پر ہوتے ہیں, اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں. تو اب یہ سب کچھ, یہ نظاروں کے نظارے, یہ حسن و جمال کائنات کا, بربادی ایک طرف بربادی, اور اس میں بھی نظارہ, اس میں بھی حسن و جمال, اور اس کے بعد آبادی, بربادی کے بعد آبادی, نئی چیزیں, اور اس میں بھی حسن و جمال کا نظارہ. یہ نظارے پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مادے ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 6 اور اس طرح, اور سے بیچ میں یہاں ایک جگہ نائٹروجن بھی آتا ہے, اس میں ایک جگہ نائٹروجن بھی آتا ہے, وہ بھی لکھیں. تو یہ کیا مادہ یہ سب چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ کیا مادے کی یہ سب کچھ ہوگی عجائبات پیدا کی ہوئی؟ کیا یہ نیچر کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خدا کے منکر کی ذہنی اختراع ہو سکتی ہے؟ خدا کا منکر کیا کہے گا؟ بیچارہ مارا جائے گا اگر انکار کر بیٹھا. تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے بغیر اس کے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس نے پورا ایک ڈیزائن ایک ہی وقت میں بنا کے رکھا ہے, اور کائنات کے اندر پوٹینشل کی صورت میں موجود رکھا ہے, اور یہ دھیرے دھیرے کھلتا جا رہا ہے, اور کہاں تک کھل کے چلا جائے گا, کہاں تک انجام کیا ہوگا, آخر کیا ہوگا, کوئی نہیں جانتا. لیکن ایک بے حد دور تک یہ سلسلہ چلا جائے گا, اور منکر ہاتھ بھی ملتا جائے گا, اور بیچارہ مسلتا بھی جائے گا. خدا خیر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.